السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ انسان جس طرح جسمانی غذا کا محتاج و ضرورت مند ہے کہ اگر اسے کچھ دن کھانے پینے کو نہ ملے تو جان کے لالے پڑنے لگتے ہیں اور سانسوں کی ڈوری ٹوٹنے لگتی ہے، اسی طرح روحانی غذا بھی اس کے لیے نہایت ضروری ہے کہ عبادات و اطاعت کے بغیر روحانیت کے پھول مرجھانے لگتے ہیں۔ جس طرح جسمانی غذا کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف انواع کی چیزیں پیدا کی ہیں، اسی طرح روحانی غذا کے لیے بھی طرح طرح کی عبادات و اطاعت مشروع کی ہیں جو روح کو تازگی بخشتی، قرب الہی سے معمور کرتی اور یقین کو بڑھاتی ہیں۔ روزہ غذا کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ روزہ ایک تربیتی کورس ہے جو انسان کو صبر سکھاتا ہے، جو خواہشات کی پیروی سے رک جانے کا درس دیتا ہے، ہمارے دلوں میں فقراء و مساکین کے احساس پیدا کرتا ہے، ہمارے قلوب و اذہان میں تقویٰ کے دیپ جلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے روزے کی اہمیت پہ بہت زور دیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا۔ جو بندہ بھی راہ الہی میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے روزے کی وجہ سے اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں فی سبیل اللہ کی قید ہے کہ وہ روزہ راہ الہی میں ہونا چاہیے۔ اب راہ الہی سے کیا مراد ہے؟ اکثر علماء کے ہاں اس سے مراد سفر جہاد ہے کہ کوئی مومن جہاد کا فریضہ انجام دیتے وقت بھی روزے کا اہتمام کرے گا، ظاہری دشمنوں کے خلاف تلوار سے لڑ رہا ہوگا اور باطنی اعداء کے خلاف روزے کے ہتھیار سے قتال کر رہا ہوگا تو اسے یہ فضیلت ملے گی۔ مگر کچھ علماء کہتے ہیں کہ سفر جہاد میں تو فرض روزے کی بھی رخصت ہے تاکہ جسم میں کمزوری نہ آئے، قوت میں کمی واقع نہ ہو، تو نفل روزے کی اتنی تاکید نہیں کی جا سکتی، بلکہ یہاں راہ الہی سے مراد یہ ہے کہ وہ روزہ رضا الہی کے حصول کے لیے رکھا گیا ہو، اس روزے سے مقصود ادائے عبادت و اطاعت الہی ہو، اس روزے سے نیت اپنے روزہ داری کے چرچے کرانا نہ ہو، وہ روزہ ریاکاری و شہرت کے لیے نہ ہو۔ جب ایک دن کے روزے کے اتنا ثواب ہے تو اس سے روزے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسلام نے یوں ہی تو کثرت سے روزے رکھنے کی ترغیب نہیں دلائی، بلکہ اس کی وجہ اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کی جزا بھی اللہ خود دیتا ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، علیک بالصوم فانہ لا عدل لہ۔ روزہ دنیاوی شہوات اور اخروی عذابات کے خلاف ڈھال ہے۔ الصیام جنۃ وحصن حصین من النار، یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ فی الجنۃ 8 ابواب، اور کل قیامت کے دن جنت کے 7 دروازے ہوں گے، اور ان میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہوگا، اس میں سے کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا مگر روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روزے دار کی دعا کو ہر وقت قبول کر لیا جاتا ہے،
اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، 3 شخص ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک روزے دار کی دعا ہے، روزہ دل کی صفائی کرتا ہے، اور روزہ قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام القرآن یشفعان للعبد، بندے کے لیے سفارش کرے گا اور اس کی سفارش کو قبول بھی کر لیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ماہ رمضان مبارک کے روزے تو فرض ہیں ہی، لیکن بقیہ 11 ماہ میں بھی نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکیں اور ان تمام طرح کے فضائل کو ہم حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔